السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ پیام اسلام کے سلسلہ میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے طاغوت اور اللہ کے رستے کے درمیان فرق بیان فرمایا، اور جو طاغوت یعنی غلط رستے پر چلے گا اس کی سرزنش فرمائی اور سیدھے رستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو لوگ سیدھے رستے پہ آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے اللہ جینا ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان والے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ ہے۔ یہ ولایت باہمی جو ہے نا، یعنی دو طرفہ دوستی۔ ایک طرف مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ولی بن جائے، جیسا کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ڈر ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ یہ کون ہیں اللہ والے، اولیاء اللہ یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے نشانی بتائی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے، ظلمات سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں اللہ انہیں ہمیشہ یعنی بار بار ظلمت سے، اندھیرے سے، گمراہی سے نکال کر اللہ فرماتی ہے میں انہیں نور کی طرف لے آتا ہوں۔ نور جو ایک حقیقت واحد ہے، لیکن ظلمات جو ہے وہ جمع آتا ہے ہمیشہ۔ نور کا جو لفظ ہے نا قرآن میں جمع کے طور پہ نہیں آیا، انوار کے طور پہ نہیں آیا۔ البتہ یہ ظلمات جو ہیں یہ ہمیشہ جمع کے صیغہ کے ساتھ آئے ہیں کہ ایک بہت گہری تاریکی یعنی اندھیرا، پھر اس سے کم تر تھوڑا، یعنی کفر، شرک، الحاد، مادہ پرستی، لادینیت، یہ سب جو تاریکی ہیں، یعنی جتنے بھی یہ جو غلط فلسفے ہیں، غلط نظریے ہیں، جتنے بھی یہ عمل کی غلط راہیں ہیں، سب اندھیری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اندھیری ہیں۔ کیا ان سا رستہ صحیح ہے؟ تقوی والا۔ فرمایا اہل ایمان جو ہے ان کو اللہ روشنی کی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اس کے برعکس اب جہاں اللہ فرماتے ہیں والذین، جو لوگ کفروا، جو کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، وہ مددگار ہیں طاغوت کے۔ اب کیا فرمایا اللہ نے؟ جو تقوی والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کے احکامات کا
انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ انہیں فرماتا ہے یہ طاغوت ہیں، یہ طاغوتی طاقتیں ہیں۔ یہ فرمایا یخرجونہم، نکالتے ہیں یہ من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیرے کی طرف۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو رستہ ہے، یہ جو کام ہے، یہ انسان کو روشنی سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں، یہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا، اور جو طاغوتی جو طاقتیں ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ انہیں نور سے، روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہے وہ باطل قوت جو اللہ کے مقابلہ میں اپنے حکم کو منوانے یا تسلیم کرنے پر زور دے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کہیں نور کی تھوڑی بہت رمق انہیں ملے بھی تو اس سے انہیں محروم کر کے انہیں تاریکیوں کی طرف یہ دھکیل دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جو لوگ ہیں نا، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ رہنے والے ہیں نار کے دوزخ میں، دوزخ میں جانے والے ہیں یہ لوگ، یعنی اور ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھو کتنی بڑی اللہ رب العزت نے یہ سخت حکم فرمایا کہ یہ جو طاغوت ہے، یہ جو برے رستے پر آپ کو لے کے جا رہے ہیں لوگ، خود تو جائیں گے بھی، ہمیں بھی، اس انسان کو بھی جو ان کی پیروی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب لوگ نار والے ہیں، دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ اور پھر اب ساتھ یہ فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیونکہ یہ تو ہر انسان ایک مسلمان کی حیثیت سے جانتا ہے کہ جب قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت موت جو ہے اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ایک دمبے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، اور فرمائیں گے اب اے جنتیوں، نہ تو تمہیں موت ہے، ہمیشہ ہماری زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوزخیوں سے بھی یہی کہا جائے گا کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہاری ہمیشہ والی زندگی یہ ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ ایک مسلمان جس نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا، وہ اگر گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ نہ جانے یہ کتنا عرصہ ہوگا، کتنا عرصہ اللہ کے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے ہمیں دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین یا رب العالمین۔